الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے۔ وہ سب دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، سب کو میری طرف سے سلام۔ سب کو جمعۃ المبارک۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ، خدمت حلق 786، ساتھ ہی سبسکرائب، ساتھ ہی یہ ایک بیل آئیکن آن ہو جائے گی، اس کے اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے، ساتھ ہی یہ ایک آل کا نوٹیفیکیشن آن ہو جائے گا، آپ نے آل کے اوپر پریس کر دینا ہے۔ یہ اب ہمارا چینل سبسکرائب ہو چکا ہے، ہماری بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آج کا پروگرام یتیم سے محبت کا انعام۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یتیم کی قدر نہیں ہے، اور جو قدر نہیں کرتے انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ زوحہ میں فرمایا، اے نبی کیا آپ یتیم تھے؟ ہم نے آپ کو جگہ ٹھکانہ نہیں دیا، ہم نے آپ کی سرپرستی اور کفالت نہیں کی۔ اللہ نے کفالت کی، پھر آگے جا کر کیا فرمایا اسی صورت میں کہ اے بہبود کائنات، یتیم کو ڈانٹنا مت۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ آسمان والا۔ کس کو کیے جا رہا ہے؟ مدینے والے سردار کو۔ اور اے بہبود کائنات، یتیم کو ڈانٹنا مت۔ جب بہبود کائنات کو آسمان سے آرڈر مل رہا ہے کہ ڈانٹنا مت، جب اس بیچارے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، والد کا سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، تو وہ یتیم ہو جاتے ہیں بچے، تو نہ علاقے میں، نہ محلے میں، نہ اس کی تعلیم کی فکر، نہ اس کی تعلیم کی فکر، نہ اس کی تربیت کی فکر۔ وہ ایک اللہ اکبر ایک ایسی حالت گزار رہا ہوتا ہے کہ جو قابل ترس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کی قدر اور یتیم کی تکریم کا حکم دیا ہے۔ جو یتیم کو دھتکار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اس سے جھگڑا کر رہا ہے، یہی وہ شخص ہے جو قیامت کے دن کا منکر ہے۔ اگر وہ قیامت کے دن کا منکر نہ ہوتا تو وہ یتیم بچے کی عزت کرتا، قدر کرتا، اسے کچھ کھانے پینے کو دیتا، اس کی تعلیم جاری رکھتا۔ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفجر کے اندر، جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اسے عزتیں دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، تو وہ پھر کہتا ہے ہاں ہاں میرے رب نے میری بڑی عزت اور تکریم کی۔ جب پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، تو پھر اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ تعالیٰ پہلے رزق دیتا ہے، آزماتا ہے کہ کیا یہ میرے بندو کو دیتا ہے، میرے بندو کا سہارا بنتا ہے۔ ہاں ویسے اس کے سوا سہارا کوئی بھی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا دوسروں کی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں، اپنا اخلاق درست رکھیں۔ اگر یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو جتنے بھی اس کے سر پہ بال ہوں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے، ثواب ملے گا۔ اور وہ جب رزق کی تنگی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ یتیم کی کفالت نہیں کرتے، اس کی پرورش نہیں کرتے، کسی یتیم پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ جو لوگ یتیموں یا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ مومن ہیں۔ ایک اور بات کہ جب آپ اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں، کبھی بھی بیٹا کر کے آواز نہ دیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ کا بچہ ہو، جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ان میں سے کوئی ایک یتیم بھی ہو، اور وہ کیا سوچے گا، اس کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ اگر آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی وہ بیٹا کر کے پکارتا۔ جب ہمیں اپنے بچوں سے پیار کرنا چاہیے تو تھوڑا آس پاس دیکھیں کہ کوئی یتیم بچہ دیکھ تو نہیں رہا۔ کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دیں۔ بہت سارے مستحق غریب یتیم افراد ہیں جو اپنے بچوں کو یونیفارم نہیں لے کے دے سکتے، اسکول شوز نہیں لے کے دے سکتے، کاپی وغیرہ نہیں لے کے دے سکتے، اسکول کے اخراجات نہیں پورے کر کے دے سکتے۔ بچے گورنمنٹ اسکول گاؤں میں جا رہے ہیں لیکن چیزیں ان کے پاس پوری نہیں ہیں، چیزیں پوری نہیں ہیں تو ٹیچرز مارتی ہیں، ٹیچر مارتی ہیں تو پھر بچے اسکول نہیں جاتے، باہر گلیوں میں گزارتے اپنا ٹائم کہ نہ ہم گھر جائیں گے نہ ہم اسکول جائیں گے، اسکول جائیں گے ٹیچر مارے گی، گھر جائیں گے تو والدین ماریں گے، والدین ماریں گے کہ تم اسکول نہیں گئے۔ تو جب چیزیں ان کے پاس پوری نہیں ہوں گی تو وہ اسکول کیسے جائیں گے، وہ کیسے پڑھیں گے، وہ کیسے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ بچیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گرمیوں کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے،
اس مکان کی بہت زیادہ خراب تھی، بلکہ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں آج تک کبھی کسی کے گھر ہم نے مٹی کا نہیں دیکھا۔ وہ پہلا گھر ہے جہاں پہ ایک کمرہ ہے سامنے اور وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بار بار وہ اس کا چھت گر رہا ہے اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنی گنجائش ہوتی تو وہ کیوں ویڈیو پہ آتے، وہ کیوں بتاتے کہ ہماری چھت خراب ہے۔ ان کے واش روم کی چھت نہیں ہے، جوان 3 بچیاں ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ہو سکے تو ان کی ہیلپ ضرور کریں، اپنے کمفرٹ روم سے باہر نکلیں اور دیکھیں اگر آس پاس کوئی غریب مستحق ہے تو اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نصیب اس کی دعا کا انتظار کر رہے ہوں۔ جو ایسے لوگ ہیں وہ دل سے دعا کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ جن بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے کوشش کریں کہ ان کے پاس انہیں یونیفارم دلائیں۔ اور ہم نے ایک دفعہ مشین کی بات کی تھی کہ کچھ بچیاں ایسی ہیں جو کپڑے سلائی کرنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر میں رہ کے کسی نہ کسی کو سکھانا بھی چاہتی ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہیں، لیکن وہ سہارا کیسے بنیں گی جب تک ان کے پاس مشین نہیں ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ آپ لوگ اگر ہو سکے تو ان بچیوں کے لیے مشین کا کچھ بندوبست کیا جائے۔ رمضان آ رہا ہے اور آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ، فطرانہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں آپ ہمارے تک پہنچائیں۔ اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا ماشاءاللہ سے آفس بھی تیار ہو رہا ہے گجرات جلال پور چٹا میں بھی، اور اگر کوئی کسی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتا یا یہ وہ۔ ایک شخص خود غریب ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب یتیم کی پرورش کر سکے۔ وہ عہدہ بڑا نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی بچے یتیم کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے کہ وہ کسی امیر کی دہلیز پہ جائے اور جا کر انہیں بولے کہ یہ میرا ایک ہمسایہ ہے، ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ان کی بیٹیاں، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں بیٹیاں، اور ان کی دہلیز پہ جائیں اور اپنے اعتبار پہ ان کا انتظام کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک جانے سے ان کی توجہ اس سائڈ پہ ہو جائے گی کہ ہم ان کی مدد کریں، کسی کی جوان بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا چاہے اس کا کوئی غیر ہو چاہے اس کا کوئی اپنا ہو، ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس سے شخص نے بیوہ اور 3 یتیم بچوں کی پرورش کی، اس کا ثواب رات کی عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے، اور ہم دونوں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یتیم بچے کی پرورش یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس پر جنت واجب ہوگی۔ کوشش کریں کہ ہم ہر جمعے پروگرام کرتے ہیں کہ ہماری کچھ نہ کچھ کوشش ہو کہ ہم آپ تک کوئی نہ کوئی بات پہنچا سکیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا انسان کھڑا نہیں ہوا کہ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم کسی غریب حقدار تک پہنچیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کسی کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں معذور ہے، غریب ہے، مستحق ہے، ان کو بہت ساری امیدیں ہیں، اور اگر رمضان آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ ہمارے تک کچھ نہ کچھ کریں۔ زکوٰۃ فطرانے کے علاوہ بھی آپ اگر دے سکتے ہیں تو دیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔